وہ لوگ پیدا کر دیے. جب ذکر الہی ہوتا ہے ان کے بدن پر ان کی جلد پر جھرجھریاں طاری ہونے لگتی، ان کے دلوں پر خشیت طاری ہو جاتی، ان کی روحیں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں. تو زلزلوں کا مضمون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں رہا، آپ کے ماحول میں پھیل گیا ہے. اور وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے اللہ تعالیٰ کی شان کے ذکر سنا ہے، جنہوں نے آپ سے خدا تعالیٰ کی عظمت کے قصے سنے اور آپ کے ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو دیکھا، ان کے بدن کا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا. تقشعر منہ الجلود، قرآن کے نزول کے نتیجے میں ان کی جلدوں پر ایک زلزلہ سا طاری ہو جاتا تھا اور ان کے دل خشیت کے ساتھ خدا کے حضور جھک جایا کرتے تھے. اور قرآن میں ایسی تاثیر تھی کہ جس سے پتھر بھی پھٹ جائیں اور اس سے بھی چشمے پھوٹ پڑے. تو وہ چشمے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نتیجے میں آپ کے وجود سے ظاہر ہوئے ہیں، وہ ان چٹانوں سے بھی ظاہر ہوئے جو آپ کے وجود کا حصہ بن گئیں. وہ بھی خشیت الہی سے پھٹ جایا کرتی تھی اور ان سے حیرت انگیز معرفت اور عرفان کے چشمے جاری ہوتے تھے. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت تو سمجھیں کہ ہے کیا. میں اس کملی والا کہہ دینا، میں یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہر ایک سے بڑھ گئے، ایک منہ کی باتیں ہیں. ان حقیقتوں کو سمجھیں تو آپ کے منہ عاری ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، ان باتوں کو بیان ہی نہیں کر سکیں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں قلم ٹوٹتا ہے، جہاں زبان رک جاتی ہے، کیونکہ صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ذاتی تعارف کے بغیر ممکن نہیں ہے. پہاڑ کی مثال کو دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں ہم نے دیکھا، آپ سفر بھی کرتے ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس پہاڑ میں کتنی چیزیں مخفی ہیں. اس لیے ایک عام آدمی جب پہاڑ کا بیان کرے گا تو کہے گا میں جا کے دیکھا، بڑی خوبصورت وادیاں تھیں، جھیلیں تھیں، بہت پیاری پیارے پرندے بھی تھے، یہ تھا وہ تھا، وہ کہہ کے واپس آ جائے گا. اور ایک سائنسدان جب پہاڑ کا بیان شروع کرے گا تو سب کچھ لکھ دینے کے بعد کتابوں کی کتابیں لکھ دے گا اور آخر پر کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ایک سرسری سا جائزہ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ عرفان پہاڑ پر نصیب ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کا دعویٰ کرنے والے اپنی جہالت پر تو نظر ڈالیں کہ وہ ہیں کیا چیز. جب تک صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے قلب پر جاری نہ ہوں اور تمام تر نہ صحیح کچھ نمونے انسان اپنا نہ لے، اس وقت تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے واقف ہو ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھ سے جب محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو ایک عظمتوں کا پہاڑ جو 1400 سال پہلے ظاہر ہوا اپنے قریب دکھائی دینے لگتا ہے، آج کے زمانے میں ظاہر ہو جاتا ہے. اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو ماضی تاریخ میں دور سے دکھائی دیتا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عاجزانہ غلامانہ محمد رسول اللہ کی پیروی کے نتیجے میں آنکھوں کے سامنے قریب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ایک ایک حسن کو باریک نظر سے دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ بھی ہم نے اس میں پایا، وہ بھی ہم نے اس میں پایا، سب کچھ اس سے پایا، شاہدت خدایا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کا پہلے احساس کریں اور پھر اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں اور ادب اور احترام سے اپنانے کی کوشش کریں. چھوٹے دل والے، چھوٹے حوصلے والے جب سیرت کو اختیار کرنے لگتے ہیں تو بسا اوقات تکبر کا شکار ہو کر ان رفتوں سے گر کر پارا پارا ہو جاتے ہیں جن رفتوں کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں. پہاڑوں کا سفر خطرات بھی تو رکھتا ہے، اللہ کی حفاظت نہ ہو تو بہت سے کوہ پیما بلند چٹانوں سے گر کر ہمیشہ کے لیے لقمہ اجل بن جاتے ہیں. بعض دفعہ ان کی لاش پارا پارا ہو جاتی ہے، اس کا نشان تک نہیں ملتا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جہاں بے احتیاطی کریں گے اور تکبر کا شکار ہوں گے اور تکبر کے نیچے میں غلط قدم رکھیں گے تو
تو بجائے فائدہ حاصل ہونے کے وہ سب کچھ کھو دیں گے جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے. اور ایسے ایسے بے وقوف پیر اور فقیر ہم نے بارہا دیکھے ہیں، آج بھی ہیں. بارہا ان کے متعلق لوگ اطلاع بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب کچھ پا لیا ہے، اب ہمیں عبادت کی بھی ضرورت نہیں، نمازوں کی بھی ضرورت نہیں، اب جو کچھ کریں بخشے گئے ہیں، سب کچھ پا چکے ہیں. ایک احمدی نے مجھے لکھا کہ ایسے ہی ایک پیر سے، بزرگ غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا، ایسے ایک بوڑھے پیر سے اس کی واقفیت ہوئی. اس نے کہا یہ سب کچھ کہا، ہاں یہ سب کچھ پا رہا، پہنچے ہوئے. انہوں نے کہا عبادت کی ضرورت نہیں رہی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جب پہنچ گئے تو عبادت کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا پھر عجیب بات ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کو یہ راز نہیں سمجھ آیا، وہ تو زندگی کی آخری سانس تک عبادت کرتے ہوئے وفات پائے. الا رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے، پھر رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے، بار بار وضو کرتے ہوئے، بار بار نہاتے ہوئے، نماز کی نیت باندھتے ہوئے اسی میں بے ہوش ہو جاتے رہے. اس طرح آپ دنیا سے رخصت ہوئے. یہ ظالم، یہ جاہل پیر جو بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، ان کا اور شیوا ہی کچھ نہیں رہا. یہ دنیا میں خدا تک پہنچے ہوئے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے کوئی اور احتیاط کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کسی عبادت کی، کسی شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی، ہم نے خدا کو حاصل کر دیا. حضرت مسلم موعود کی جو مجلس قادیان میں لگا کرتی تھی، وہاں بھی ایک ایسا ہی فقیر پہنچا تھا. اس نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے حضرت مسلم موعود کو پھنسانے کی خاطر سوال یوں شروع کیا کہ جناب آپ کا بڑا شورا سنا ہے، ایک سوال لے کر میں بھی جگہ جگہ گھوما ہوں، اور کئی دفعہ لوگ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں، مجھ سے بھی ایسے سوال کرتے ہیں کہ سب علماء دین سے سوال کر لیا، کبھی کوئی جواب نہیں ملا. تو اب آپ سے لینا چاہتا ہوں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی نہیں، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے. یہ اصل نیت ہوتی ہے، باتیں اور طرح کی بناتے ہیں. چنانچہ حضرت مسلم موعود میں وہاں موجود تھا. حضرت مسلم موعود سے اس نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ اگر کوئی کشتی پر سفر کر رہا ہو اور کنارے پر پہنچ جائے اور کشتی میں بیٹھا رہے تو آپ اس کو پاگل نہیں کہیں گے؟ حضرت مسلم موعود نے مسکرا کے فرمایا میں اس کو ضرور پاگل کہوں گا، لیکن اس سے بڑھ کر پاگل اس کو کہوں گا جو بے کنار سمندر میں سفر کر رہا، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اور کہیں کنارہ سمجھ کے اتر جائے. کشتی میں بیٹھا رہنے والا غرق تو نہیں ہوگا، مگر وہ تو جہاں اترا غرق ہو گیا. اس کے بعد اس نے اگلا سوال نہیں کیا، چپ ساتھ لی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا سفر تو بے کنار سفر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری سانس تک قدم قدم اور تیز رفتار کے ساتھ کبھی چلتے ہوئے کبھی اڑتے ہوئے خدا کی طرف روانہ رہے. اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں جی ہم نے خدا کو پا لیا، گویا خدا ایک معدود چیز ہے، اس کو حاصل کر لیا، کنارہ آ گیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. تو آپ کے اخلاق کا بھی یہی حال ہے. آپ حضرت محمد رسول اللہ کی پیروی میں حقیقت میں کبھی کوئی کنارہ نہیں پائیں گے. آپ کو اور مجھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وہ عرفہ کنارہ دکھائی نہیں دیتا، جو اگر خدا نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ کہاں تک ممتد ہوا. جب تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ نہ فرماتا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے وہ آیات دکھائی ہیں کہ جن تک فرشتوں کے سردار کی بھی رسائی نہیں، وہ آیات دکھائی ہیں جو اس سرحد تک پہنچتی ہیں جو خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے. تو کیا آپ اور میں تصور بھی کر سکتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہے؟ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بجا فرمایا کہ اگر خدا نہ آپ کے راز کھولتا، آپ کی محبت اور عشق کے راز، تو ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتا کہ یہ کون سا وجود تھا. وہ غار حرا میں رہنے والا اپنے دل کے غار حرا میں ہمیشہ ڈوبا رہتا. خدا نے آپ کو ظاہر فرمایا تو تب آپ ظاہر